بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، پچھلی آیتوں کے ساتھ تھوڑا تعلق بھی قائم کر لیتے ہیں۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا جو دوڑ دھوپ اس نے کی ہوگی۔ مطلب کیا ہے کہ اس وقت انسان کی نگاہوں کے سامنے اس کی زندگی کی فلم گھومنے لگے گی، وہ اعمال جس کو بھول گئے تھے ایک ایک کر کے وہ اسے یاد آنے لگیں گے۔ اگر اس نے اچھے کاموں میں زندگی گزاری تھی تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، اور اگر بد اعمالی عمر برباد کی ہوگی تو اس روز اس کا اس سے بہت ملال ہوگا۔ یہ اس سے پچھلا تھا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، اور آگے کیا ہے جو جہنم کا انکار کرتے تھے اس دن وہ کیا کریں گے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى، ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے، یعنی جس کا وہ پہلے انکار کرتا تھا اب تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے نا۔ فَأَمَّا مَن طَغَى، پس جس نے سرکشی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ترجیح دی ہوگی دنیاوی زندگی کو، اور ترجیح دی ہوگی دنیاوی زندگی کو، تو کیا ملے گا۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی اس وقت اولاد آدم دو گروہوں میں بٹ جائیں گی۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے سرکشی اختیار کی ہوگی تو اللہ تعالی کی حدود کو توڑا ہوگا، دنیاوی زندگی کے آرام اور آسائش کو ابدی زندگی کے آرام اور آسائش پر ترجیح دی ہوگی۔ ان کی جد و جہد دولت کے حصول، شہرت و ناموری حاصل کرنے کے لیے وقف ہو کر رہ گئی تھی۔ ان کے شب و روز اسی ادھیڑ پن میں گزرتے رہے کہ وہ اس دنیا میں اونچے سے اونچا منصب پر کیسے فائز ہو سکیں گے، اور اس دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا۔ دن رات کس میں سوچتے رہے کہ وہ اونچے سے اونچے منصب پر فائز ہوں، اپنی اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، وہاں سرخروئی حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہیں تھا، تو نہ کبھی اس بارے میں انہوں نے سوچنے کی زحمت گوارا کی ہوگی۔ فرما دیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جن عظمتوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ لگے رہے وہ فانی تھیں، اور ایک طرف فانی چیز ہو دوسری طرف پرماننٹ چیز ہو تو کس چیز کا آپ لوگ جو سلیکشن کرو گے؟ یقیناً وہ جو کم از کم ہمیں کام آئے گی یا ہمارے بچوں کو کام آئے گی۔ ایسا ہی کرتے ہیں نا۔ حالانکہ اس دنیا کے معاملے میں بھی ہمیں یہی سوچنا چاہیے، دنیا فانی تھی اور آخرت کی زندگی پکی زندگی تھی۔ فانی زندگی تھی، چند روز ان کی عظمت کا ڈنکا بجا، پھر ہمیشہ کے لیے فنا کی وادیوں میں گم ہوگی۔ تو کیا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور جو ڈرتا رہا ہوگا کہاں سے؟ مقام ربی، اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو روکتا رہا ہوگا ہر بری خواہش سے، تو کیا ملے گا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ پچھلا گروہ کون سا تھا؟ جس نے اخروی زندگی کی نسبت دنیاوی زندگی کو ترجیح دی۔ اب یہ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو عمر بھر یہ تصور کر کے ڈرتے رہے کہ انہوں نے ایک دن اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، یعنی قیامت کا تصور۔ انہوں نے اپنے نفس کے گھوڑے کو کبھی بے لگام نہیں ہونے دیا، انہوں نے شریعت کی قائم کی ہوئی حدود کو توڑنے کی ہرگز انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی یا اپنے نفس کو اجازت نہیں دی ہوگی۔ وہ اس کو ایسی خواہشات سے جو احکام الہی سے متصادم تھی سختی سے باز رکھا تھا۔ آج جنت کی بہاریں ان کے لیے انتظار ہے، منتظر ہیں، حوریں رنگین اور خوشبودار پھولوں کے ہار پروئے ہوئے ان کا انتظار کر رہی ہوں گی۔
اور اس آیت مبارکہ میں جو لفظ ہوا کا آیا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کے بارے میں مختلف علماء اکرام نے لکھا ہے معنی۔ علامہ ربانی یعقوب جرحی جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہوا کہتے ہیں دل کا کسی ایسے چیز کی طرف مائل ہونا جو ناجائز ہو، جو ناجائز ہو۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ بلندی سے پستی کی طرف گرنا، جیسے ہم لوگ ہوس ہوتی ہے نا غلط کاموں کی، اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ہوا کو اس لیے ہوا کیا آ گیا کہ یہ انسان کو دنیا میں ہر مصیبت میں پھنساتی ہے اور پھر جہنم اس کے مقدر میں لکھوا دیتی ہے۔ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہوائے نفس کے ترک کے بھی بہت ساری مرتبے ہیں۔ سب سے نچلے والا درجہ یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی مخالفت سے اجتناب، اور نیز اسلاف کرام کی جو متفق علیہ عقائد کی مخالفت سے پرہیز۔ یہ اس کا درمیانی درجہ ہے کہ انسان کسی گناہ کے ارادہ کے پھر قیامت کی حاضری کے خوف سے باز رہے اور مشتبہ چیزوں سے پرہیز کرے۔ یہ اس کے معنی ہوا کے وہ لکھتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی نے بھی بڑا اچھا لکھا ہے کہ حضرت بہاؤالدین نقشبندی ان دونوں کا یہی نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے نزدیک راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہے، یعنی غلط کام کی طرف جب نفس چاہ رہا تو اس کو بندہ روکتا رہے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ نفس کی چالیں بڑی باریک ہوتی ہیں، کبھی وہ گناہوں سے انسان کو اپنے رب سے دور کرتا ہے، یہ تو گناہ گار کی بات ہے، اور کبھی جو گناہ نہیں کرتے نیکی کی کام کرتے ہیں اس کے ساتھ کیسے یہ چال چلتا ہے کہ نیک اعمال کے باعث ریا آ جاتی ہے اور پھر خود بینی کے جذبات کو بھار کر انسان کو دور کر دیتا ہے۔ یہ بھی بہت ہی خطرناک ہے۔ اور شیخ پانی پتی ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کا محفوظ ترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے شیخ کامل کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھے، اس کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی غلط کام نہیں کرے۔ حضرت یعقوب چرخی نے اپنے شیخ خواجہ نقشبندی سے جب پوچھا کہ اگر کسی کو ایسا شیخ کامل نصیب نہ ہو تو وہ کیا کرے، جیسے ابھی بہت سارے 2 نمبرے 1 نمبر بھی ہیں، زیادہ تر 2 نمبرے لوگ ہیں، تو اس کا جواب انہوں نے اچھا لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کثرت سے استغفار پڑھا کرے، یا ہر نماز کے بعد کم از کم 20 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور پھر محبوب کے در پہ چلتے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ نمبر 1 نفس کی وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے، نمبر 2 بخل اور کنجوسی جس کی اطاعت کی جائے، اور تیسری خود بینی۔ یہ سب سے گندا ہتھیار ہے کہ انسان اپنے نفس کو بہتر سمجھنے لگے۔ فرمایا تیسری چیز سب سے زیادہ مہلک ہے، انسان خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جائے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ لوگ محبوبہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ قیامت سے ڈرایا جاتا تھا تو وہ بجائے اس کے کہ ڈرتے وہ غلط ملت کے سوالات کرتے کہ اے محبوب، یہ جواب بڑا اچھا دی کہ اے محبوب آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ قیامت کے دن کا تعین کر کے انہیں بتائیں، بلکہ آپ کی تشریف آوری کا تو کچھ اور مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو خواب غفلت سے جگائیں، انہیں دعوت حق سنائیں، تاکہ آپ کی دعوت کو قبول کر کے آپ کے محبوب کے ارشادوں کو پر عمل کر کے قیامت کے دن یہ سرخروئی حاصل کریں، اور ان کا فائدہ اسی میں ہے۔ اگر ان کو قیامت کی تاریخ بتا بھی دی جائے تو اس سے انہیں کیا فائدہ؟ یہ لوگ بے مقصد باتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور وہ امور جن میں ان کا نفع ہی نفع ہے ان کی طرف یہ توجہ نہیں دیتے۔ کیونکہ اس میں جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے کہ ویسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں لمحے کی قیامت آئے گی، فلاں دن جمعے کا دن بتایا گیا، سارا کچھ جب اتنی نشانیاں بتائیں گی تو ایگزیکٹ ڈیٹ بھی بتائی جا سکتی تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ اگر ہم کو پتہ چل جاتا کہ ابھی قیامت کے آنے میں تو بڑا ٹائم ہے تو پھر ہم ڈھیلے پڑ جاتے۔ اب ہر لمحہ جو خوف ہوتا ہے نا، ابھی آنکھ بند ہو جائے کہ ابھی ہم مر جائیں گے، تو پھر انسان کو اللہ کا خوف زیادہ آتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ جب انسان مرتا ہے قبر میں جاتا ہے تو اسی وقت تو حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے نا۔
تو یہ مصطفیٰ کریم کو فرمایا گیا کہ محبوبہ یہ آپ سے خواہ یہ بات پوچھتے رہتے ہیں. اِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا، آپ کے رب تک اس کی انتہا ہے. انما انت منذر من یخشاها، آپ ضرور خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہے، جو اس سے ڈرتا ہے. یہی نا کہ آپ کا باسط کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قیامت کی تاریخ کا تعین فرمائیں، بلکہ آپ کے باسط کا مقصد کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بر وقت ڈرائیں تاکہ وہ لوگ اپنی اصلاح کر سکیں. ڈرتا ہے اس کے سامنے ہی جب تذکرہ قرآن کریم کا یا ایسی باتوں کا کیا جاتا ہے تو وہی شخص ڈرتا ہے. جس کے شخص کا انسان کا یا ہم لوگ کو میں سے کوئی بھی دیکھ لے جو ایک تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور دوسرا بہت بڑا گناہگار ہوگا جس کا دل پتھر جیسا ہوگا، تو اس سے جتنا ڈرایا جائے گا وہ ڈرے گا تو نہیں، الٹا حجتیں پیش کرے گا. تو کریم رب بنانے والے کو زیادہ پتہ ہے، فرمایا کہ آپ ڈرانے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس سے یعنی کریم رب سے ڈرتا ہے. یہ قیامت کا تذکرہ ہے نا. قیامت مجھے آپ ہم سب کو پتہ ہے کہ قیامت نے آنا ہے، لیکن آپ یہ تو بتائیے کیا ہم نے قیامت کی تیاری کی ہوئی ہے؟ ہم سب کو پتہ ہے اللہ ہمیں ہر پل دیکھ رہا ہے، ہر پل دیکھ رہا ہے. کیا ہم اس طرح حق ادا کریں جس طرح کرنے کا حق ہے؟ اور قیامت والے دن یہ تو سب کو پتہ ہے اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے. اس دن تو ساری چیزیں ہمارے سامنے کھل جائیں گی. ایک تو وہ طبقہ ہے جو نہیں مانتا قیامت کو، لیکن جو مانتا ہے تو کیا ڈھٹائی کی حد نہیں ہوگی کہ ہم مانتے بھی ہوں اور جرم بھی تھڑا تھڑ کر رہے ہوں. تو یہ بڑا دکھ کا مقام ہے. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. آج تو نے دنیا کی زندگی بڑی لمبی محسوس ہو رہی ہے نا، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جو چیز اتنے لمبے عرصے میں وقوع پذیر نہیں ہوئی اس کے بعد اس کے واقع ہونے کا امکان ہی نہیں. ان کا انتظار کرنا عبث ہے یعنی بے سود ہے. فرمایا جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت انہیں اپنی طویل زندگیاں بڑی مختصر معلوم ہوں گی. اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ شکوہ بھی کریں گے کہ ہمیں چانس بھی ملے، یہ بھی کہیں گے. بہرحال اب تو مہلت نہیں نا دی جا سکتی. احادیث طیبہ میں اور یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ قیامت کا ایک دن اس دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. اتنے بڑے دن کے سامنے اس چھوٹی سی دنیا کی وقت کیا ہے. تو یہ ہے کہ گویا وہ جس روز اس کو دیکھیں گے انہیں محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک شام یا صبح. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا. یہ بڑا خوبصورت ہے. گویا جس روز قیامت کو دیکھیں گے نا معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے الا عشیہ مگر ایک شام او ضحاہا یا ایک صبح. ہمارا تو قیام صرف اتنی دیر رہا جتنا دیر صبح یا شام کا وقت ہوتا ہے. ہمیں غور و فکر کی مہلت ہی نہیں ملی، ہمیں سوچ و بچار کا وقت ہی نہیں ملا. انہیں قلیل وقت میں ہم اس حقیقت کو کس طرح سمجھ سکتے تھے. میری بچیو، اللہ پاک ہمیں یہ جو تھوڑا سا وقت ہے نا اس میں اپنی آخرت کی تیاری کی کریم رب ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. ابھی سچی توبہ کر لیں گے تو مالک واقعی غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے. آخری ایک آیت کی تجوید کر لیتے ہیں. کأنہم پتلا کأن نون مشدد اس پہ غنہ ہوگا. کأنہم ہم ہاں سینے والے سائڈ سے یوم واو سے پہلے زبر ہو تو یہ لین کا ہوتے ہیں یوم واو لین یوم یوم واو گول کر کے ہوں یوم یرو یہ یرو یہ لفظ نا رو یہ بھی اس وہی واو لین ہے. یرونہا الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے 2 حرکات لمبا. لم یہ سیدھا طریقے سے پڑھنا ہوگا یلبثو
نرم زبان کے ساتھ اوپر والے دانتوں سے آپ کی زبان لگ رہی ہو تو اس کے اوپر چھوٹی مد ہے 4 حرکات لمبا کریں گے. اللہ لام کے ساتھ الف ہے 2 حرکات لمبا. عین وسط حلق سے عشیتن یہاں پہ اظہار ہوگا. او یہ پیچھے جو پڑھے ہیں رو یو او یہ سیم ہے. دو دال کے نسبت دود موٹا پڑھیں گے. ہا جیسے شیشہ صاف کرتے ہیں ہا الف سے پہلے زبر ہے اور ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے تو 2 حرکات لمبا کریں گے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ دعاؤں کی درخواست ہے. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.